لیکن اللہ کا پہلے قانون ہے. ابھی جو آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, کل اللہ رب العالمین آپ کو یاد دلائے گا, یاد ہے فلاں تاریخ تھی, فلاں دن تھا, فلاں وقت تھا, مولانا تقریر کر رہے تھے, تم تقریر سن رہے تھے. اللہ آپ کی میموری کو, دماغ کو اتنا تیز کر دے گا کہ آپ کو تمام باتیں یاد آ جائیں گی. آپ کو تمام باتیں, وہاں حساب کتاب ایسا نہیں ہوگا اللہ لایا پکڑ کے جہنم میں پھینک دیا. پہلے آپ کو یاد دلایا جائے گا فلاں وقت میں تم نے فلاں گناہ کیا تھا, یاد آئے کہ نہیں؟ آپ انکار بھی کریں گے, حدیث میں ہے, بخاری قرآن میں بھی ہے, انسان جو جھوٹ بولے گا, جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا, لیکن ہاتھ گواہی دے گی, آپ کے پیر گواہی دیں گے, آپ کے بدن کے ایک ایک اعضا گواہی دے گا. مہم یہ ہے کہ پہلے اللہ کا سسٹم یہ ہوگا کہ اللہ آپ کو یاد دلائے گا, اللہ آپ کو یاد دلائے گا کہ تم نے یہ غلطی کی تھی, غلطی. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کہے گا, یاد ہے مولانا صاحب, قاری صاحب یاد ہے نا, آپ امام تھے, محدث تھے, مدرسہ چلاتے تھے, بہت بڑے آدمی تھے, منبر پر تقریر کرتے تھے, یاد ہے نا؟ وہ کہے گا مجھے سب یاد ہے. اللہ پوچھے گا فما عملت فیہا, تم کیا کر کے آئے ہو؟ وہ کہے گا مولا میں, آپ تو سب بول ہی رہے ہیں, میں نماز پڑھا ہوں, نماز پڑھایا ہوں, قرآن پڑھا ہوں, حدیث پڑھا ہوں, حدیث پڑھایا ہوں, قرآن پڑھایا ہوں لوگوں کو, میں امام تھا, میں خطیب تھا, میں محدث تھا. اللہ کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے, تمہارے دماغ میں یہ بات نہیں تھی کہ تم یہ سب اللہ کے لیے کر رہے ہو, چند پیسوں کے لیے کر رہے تھے, شہرت کے لیے کر رہے تھے, ناموری کے لیے کر رہے تھے. اللہ کہے گا فرشتوں فصویب علی وجہی حتی القی فی النار, فرشتوں پکڑو اور منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دو. وہ لوگ جو ایک سجدے کے لیے ترس رہا ہے اور اللہ سے کہہ رہا ہے کہ الہی ایک سجدے کی مہلت دے دے, اور ان کو جواب مل رہا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا, تم کو سمجھاتے رہ گئے, کتاب اللہ کی آیات بتاتے رہ گئے, یہ علماء کہتے رہ گئے, لیکن اے غافل انسان تم نہیں سمجھ پائے, تم کو لگ رہا تھا, تم شک میں تھے, علماء ایسے ہی کہتے ہیں, اللہ معاف کر دے گا. اگر ہم کو معاف کرنا ہی ہوتا مکمل طریقے سے تو ہم جہنم کیوں بناتے؟ اللہ رحیم ہے, اللہ رحیم ہے, لیکن جب اللہ کو غصہ آتا ہے نا تو چاہیے قوم لوط کے انجام کو دیکھیے, چاہیے فرعون کے انجام کو دیکھیے. اللہ رحیم ہے, اللہ رحم کرتا ہے, رحم کرتا ہے. تب تو رسول اللہ کو بھیجا تھا کہ جاؤ لوگوں میں اسلام کی دعوت دو, لوگوں کو قرآن کی دعوت دو, لوگوں کو کتاب اللہ کی دعوت دو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے امتی سے محبت تھی, تب تو انہوں نے ہر وقت میں, ہر حال میں اللہم امتی, اللہم امتی کے کلمات دہرائے. ہر وقت اللہ کے نبی اللہم امتی, اللہم امتی کہتے تھے. کیوں؟ کیا ضرورت تھی ان کو جن کے ماں باپ مر چکے ہیں؟ میں ان کے بچوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ کے ماں جو مر چکی ہے, آپ کے باپ جو مر چکے ہیں, وہ دوبارہ نہیں آئیں گے یہ کہنے کے لیے کہ بچوں ہمارے لیے جا کے مسجد میں دعا کر دو. آپ اگر اپنے باپ سے محبت کرتے ہیں, اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں, آئیے کبھی کبھی وقت نکالیے اپنی ماں کے لیے, نماز کے بعد دعا کیجئے. چونکہ حدیث کے مطابق اگر ایک بچہ اپنے ماں کے لیے دعا کرے گا تو ڈائریکٹ اس کی دعا اس کی ماں کو فائدہ پہنچائے گی, ہے نا. گرچہ ماں زندہ ہے یا مر چکی ہے, اولاد کی دعا قبول ہوتی ہے, لیکن افسوس کہ آج کل ماں باپ اپنے بچوں کو اس لائق نہیں بنائے ہوتے ہیں کہ مر جائے تو بچے کو ان سے محبت ہو. روتے ہیں, گر گراتے ہیں, کبھی یاد کرتے ہیں اور پھر جو ہے نا بھول جاتے ہیں. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. محترم سامعین اور دیودھا کے محترم باشندوں، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی تعریف کرتے ہیں، چونکہ وہی تعریف کے لائق ہے، چونکہ انہوں نے ہی ہمیں
یہ زندگی دی ہے وہی ہم کو کھلاتا ہے، وہی ہم کو پلاتا ہے۔ آج جو ہم یہاں جمعہ کے لیے آئے ہیں، یہ اسی اللہ رب العالمین کی کرم فرمائی ہے۔ انہوں نے ہمیں ہدایت دی کہ آج ہم جمعہ کی نماز کے لیے آئے ہیں۔ دوستو، اللہ کی تعریف کے بعد اس دھرتی پر جو شخصیت حمد کے لائق ہے، تعریف کے لائق ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو، ہم نے آپ کے مرتبے کو بہت بلند کر دیا۔ جہاں جہاں میرا تذکرہ ہوگا، جہاں جہاں میری باتیں ہوں گی، وہاں پر آپ کی بھی باتیں ہوں گی۔ جہاں پر میرا نام لیا جائے گا وہیں پر آپ کا نام بھی لیا جائے گا۔ دوستو، لوگوں کا پیدا ہونا، جوان ہونا، بوڑھا ہونا، پھر مر جانا، ان تمام سسٹم کو بنانے والا کوئی ایک بھاگیوان ہے، کوئی ایک اللہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ لوگ آج، بہت سارے لوگ آج صحیح اللہ کو نہیں پہچان پا رہا ہے، صحیح معبود کو نہیں پہچان پا رہا ہے، صحیح رب کو نہیں پہچان پا رہا ہے۔ خیر، ہم اللہ سے یہی دعا کریں گے اور کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو ہدایت دے۔ اس کے بعد ہدایت مل جانے کے بعد، سیدھا راستہ مل جانے کے بعد، ہر مذہب میں کچھ تعلیمات ہوتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہم کتاب و سنت کو فالو کرتے ہیں، کتاب و حدیث، قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں، اور ہمیں اس بات کا اعتماد اور عقیدہ ہے کہ ہم صحیح منہج پر قائم ہے اور کتاب و سنت کے مطابق اپنے ایام کو گزار رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے ان ایام کو قبول کرے، ہماری عبادتوں کو قبول کرے، اور ہمارے جینے کو اللہ رب العالمین قبول کر لے۔ جب اللہ رب العالمین ہمارے جینے کو قبول کر لے گا، جب اللہ رب العالمین ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو قبول کر لے گا، جب اللہ رب العالمین ہمارے چلنے سے خوش ہو جائے گا، تو پھر ہمیں اور کیا چاہیے؟ کچھ چاہیے؟ کچھ نہیں چاہیے۔ تب ہم بہت امیر لوگ ہیں، ہم دھنی لوگ ہیں، اور پھر ہم کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ موت بھی آئے گی تو ہم اپنے بچوں سے کہیں گے بچوں رونے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں رو رہے ہو؟ ہم کو اس زندگی سے اچھی زندگی ملنے والی ہے۔ یعنی ہم اپنے اعمال سے اتنے مطمئن رہیں کہ ہم تیار رہیں۔ گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہوگا، ہم مر جائیں گے، اور پھر ہم کو کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے، چونکہ ہمارے اعمال اچھے ہیں۔ ہوتے ہیں کچھ لوگ کو ڈر ہوتا ہے، موت سے ڈر کیوں ہوتا ہے؟ چونکہ آپ نے تیاری نہیں کی ہے۔ ایگزام سے لوگ کیوں ڈرتا ہے؟ بچے ایگزام سے کیوں ڈرتے ہیں؟ کھیلنے میں اپنا وقت گزارا ہوتا ہے، رات کو محنت نہیں کیا ہوتا ہے، پڑھنے کے وقت میں کھیل رہا ہوتا ہے، ایگزام سے ڈر لگتا ہے۔ ہم کیوں ڈریں؟ ہم ہمیشہ اللہ سے کیا کہتے ہیں، تمنا کریں، ملنے کی تمنا کریں۔ ہم کو ڈر کس بات کی؟
ہم موت کی تمنا بھی نہیں کرنی ہے، موت کی تمنا بھی نہیں کرنی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ہم موت کے لیے ہمیشہ تیار رہیں کہ جب بھی ہمارا انتقال ہوگا، جب بھی ہم مریں گے اس دنیا سے، تو ہمیں افسوس بالکل نہیں ہوگا، چونکہ ہم نے تو تیاری کر لی ہے، ہم کو کس بات کا ڈر؟ فجر کی نماز ہم پڑھتے ہیں، حج ہم کرتے ہیں، زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، اور کتاب اللہ کے مطابق زندگی ہم گزارتے ہیں۔ ہمارے گھر کا ماحول اچھا ہے، ہم آج تک ہم نے کسی کو گالی نہیں دی، آج تک ہم نے کسی کی زمین نہیں ہڑپی، اور آج تک ہم نے کسی کو برا بھلا نہیں کہا، ہم کیوں ڈرے؟ دوستو، ڈرے وہ آدمی جو ہمیشہ کسی کی زمین ہڑپنے کے فکر میں رہتا ہے، ڈرے وہ آدمی جو کسی کی غیبت کرتا ہے، ڈرے وہ آدمی جن کو کتاب اللہ کا علم نہیں ہے، ڈرے وہ آدمی جو دوسروں کو گالی دیتا ہے، ڈرے وہ آدمی جو کسی کو برا بھلا کہتا ہے، اور جو قرآن اور حدیث کو نہیں جانتا ہے۔ ہم کیوں ڈریں؟ دوستو، یہ زندگی ہم کو آخرت کو سنوارنے کے لیے ملی ہے۔ جو لوگ مر چکے ہیں، ہر گھر میں کچھ نہ کچھ لوگ مرے ہوں گے، ہر گھر سے کوئی نہ کوئی شخص ہوگا، کسی کا باپ مر گیا ہوگا، کسی کی ماں مر گئی ہوگی، خود میری امی مر گئی ہے، انتقال ہو گئی، میں چھوٹا تھا، اللہ جنت دے ان کو، اور تمام لوگوں کی ماں کو اللہ جنت دے، تمام لوگوں کے باپ کو جنت دے۔ دوستو، ہم اپنی باتوں کو قبر سے شروع کرتے ہیں، ہم اپنے باتوں کو ان لوگوں سے شروع کرتے ہیں جن سے ہم کو محبت ہوتی ہے، تاکہ ہمارا ایمان جاگ جائے۔ آج وہ ہماری مائیں جو مر چکی ہیں قبرستان میں، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کے معاملات کو آسان کرے۔ لیکن دوستو، ہمارا ایمان ہے اس بات پر، ہمارا عقیدہ ہے کہ جن کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے دنیا میں، جن کے اعمال دنیا میں اچھے نہیں تھے اور مر گئے، وہ تڑپ رہا ہوگا، اللہ رب العالمین سے کہہ رہا ہوگا، فرشتوں سے کہہ رہا ہوگا کہ اے فرشتوں، اللہ سے جا کے کہو کہ ہم کو مہلت دے دے۔ یا کل قیامت کے دن بھی، جب قیامت قائم ہوگی نا، اس وقت بھی جب نفسی کے عالم میں ہوں گے، ہاتھ اٹھائے گا، ہاتھ سورج کو ٹچ ہو جائے گا، اور انسان اپنے گناہ کے حساب سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور پریشان حال ہوں گے، جو ہے نا، اس وقت بھی لوگ کہے گا کہ الہی ہم کو پھر دنیا میں بھیج دیجئے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہماری سانس چل رہی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ابھی ہم زندہ ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ اب ابھی زندہ ہیں۔ وہ لوگ جو ایک سجدے کے لیے ترس رہا ہے اور اللہ سے کہہ رہا ہے کہ الہی ایک سجدے کی مہلت دے دے، اور ان کو جواب مل رہا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تم کو سمجھاتے رہ گئے، کتاب اللہ کے آیات بتاتے رہ گئے، یہ علماء کہتے رہ گئے، لیکن اے غافل انسان، تم نہیں سمجھ پائے، تم کو لگ رہا تھا، تم شک میں تھے، علماء ایسے ہی کہتے ہیں، اللہ معاف کر دے گا۔ اگر ہم کو معاف کرنا ہی ہوتا مکمل طریقے سے تو ہم جہنم کیوں بناتے؟ اللہ رحیم ہے، اللہ رحیم ہے، لیکن جب اللہ کو غصہ آتا ہے نا، تو چاہیے قوم لوط کے انجام کو دیکھیے، چاہیے فرعون کے انجام کو دیکھیے۔ اللہ رحیم ہے، اللہ رحم کرتا ہے، تب تو رسول اللہ کو بھیجا تھا کہ جاؤ لوگوں میں اسلام کی دعوت دو، لوگوں کو قرآن کی دعوت دو، لوگوں کو کتاب اللہ کی دعوت دو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے امتی سے محبت تھی، تب تو انہوں نے ہر وقت میں، ہر حال میں اللہم امتی کے کلمات دہرائے، ہر وقت اللہ کے نبی اللہم امتی کہتے تھے۔ کیوں؟ کیا ضرورت تھی ان کو؟ کیا ضرورت ہے ان علماء کو کہ آ کے یہاں پر یہ جو میں ابھی تقریر کر رہا ہوں نا، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، اللہ کو محبت ہے آپ سے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے کیا فرق پڑتا ہے اللہ کو؟ کوئی فرق پڑے گا؟ کوئی نہیں۔ یہ سب ایک محبت کی بنا پر ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے لوگوں کو کتاب اللہ کی دعوت دی، اللہ کے نبی نے لوگوں کو قرآن کے آیات سنائے۔ کیوں؟ اور پھر دیکھیے اللہ کے نبی تو بعض اوقات لوگوں نے پتھروں سے مارا، کیوں؟ یہ سب اللہ کے نبی نے کیوں کیا؟ محبت تھی۔ آپ اپنے بچوں کو
अपने बच्चों के भविष्य संवारने के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर संवारने के लिए आप भी बड़ी कोशिश करते हैं ना? करते हैं, मैं जानता हूं आप करते हैं, हर शख्स करते हैं। ये और बात है कि आपकी कोशिश आखिरत के लिए नहीं है। आप उनको नमाज का हुक्म नहीं देते, मुझे पता है, हाँ? चूंकि आपको पता है कि नमाज में कोई फायदा नहीं है। हाँ, फायदा नहीं है, दुनिया में कोई फायदा नहीं मिलेगा, फायदा होगा आखिरत में। लेकिन आखिरत के लिए आजकल कौन जी रहा है? कोई नहीं। आप अपने बच्चों के दुनिया को संवारने के लिए बड़ी कोशिश करते हैं, उनको सरकारी नौकरी मिल जाए, हाँ, उनको कुछ पैसे हासिल हो जाए, हाँ, उनको जो है ना 2 टाइम की रोटी, इज्जत की रोटी मिले, घर अच्छा हो जाए, हाँ, रूम में फ्रिज लग जाए, रूम में एसी लग जाए, इस तरह उनकी जिंदगी हो। आप बड़ी कोशिश करते, मैं जानता हूँ। ये और बात है कि उनको आप नमाज का हुक्म नहीं देते हैं, हाँ, और मस्जिद से नहीं जोड़ते हैं, इस्लाम से नहीं जोड़ते हैं। इसलिए नहीं जोड़ते हैं कि ये क्या कहते हैं, आखिरत को किसने देखा? आखिरत को किसने देखा है? लेकिन आप अपने बच्चों से मोहब्बत करते, इसलिए ऐसा करते, मैं जानता हूं। दोस्तों, आखिरत हक है, आखिरत हक है। अगर आप अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं तो अपने बच्चों को नमाज की तालीम दीजिए। कोई बाप ये नहीं चाहता है, आप तो चाहते हैं कि आपके बच्चों की दुनिया अच्छी हो, लेकिन आपके बच्चों की आखिरत खराब हो जाए, आप चाहेंगे? कोई बेटा भी नहीं चाहेगा कि उसका बाप जहन्नम में जले, हाँ? इसलिए अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत का सबूत दीजिए। मोहब्बत का सबूत क्या है? मोहब्बत का सबूत यह है कि उनको नमाज से जोड़िए, उनको मस्जिद से जोड़िए। और फिर जिनके माँ बाप मर चुके हैं, मैं उनके बच्चों से भी कहना चाहूंगा कि आपके माँ जो मर चुकी है, आपके बाप जो मर चुके हैं, वो दोबारा नहीं आएंगे ये कहने के लिए कि बच्चों हमारे लिए जाके मस्जिद में दुआ कर दो। आप अगर अपने बाप से मोहब्बत करते हैं, अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं, आइए कभी कभी वक्त निकालिए अपनी माँ के लिए, नमाज के बाद दुआ कीजिए। चूंकि हदीस के मुताबिक अगर एक बच्चा अपने माँ के लिए दुआ करेगा तो डायरेक्ट उसकी दुआ उसकी माँ को फायदा पहुंचाएगी, है ना? गर्चे माँ जिंदा है या मर चुकी है, औलाद की दुआ कबूल होती है। लेकिन अफसोस कि आजकल माँ बाप अपने बच्चों को इस लायक नहीं बनाए होते हैं कि मर जाए तो बच्चे को उनसे मोहब्बत हो। रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, कभी याद करते हैं और फिर जो है ना भूल जाते हैं। अपने बच्चों को इतनी तरबियत जरूर दीजिए कि जब आप मर जाए, तो जब सारा लोग सो जाए तो रात के 12 बजे, रात के 1 बजे, 2 बजे आपका बच्चा आए और मस्जिद में अपने दोनों हाथ को उठा ले और अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहे कि इलाही मेरी माँ को तू जन्नतुल फिरदौस में जगह देना मौला, इलाही मेरे बाप को तू जन्नतुल फिरदौस में जगह देना मौला। ये है हकीकी मोहब्बत। आप मोहब्बत को कहाँ ढूंढ रहे हैं? हाँ, मोहब्बत को पैसों में ढूंढ रहे हैं, मोहब्बत को आप जमीन में ढूंढ रहे हैं, मोहब्बत को आप जो है ना घर के पंखे में ढूंढ रहे हैं, मोहब्बत को आप घर के एसी में ढूंढ रहे हैं। नहीं, इसका मोहब्बत से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, धनिक और अमीर लोग तो वो हैं जिनकी आखिरत अच्छी हो, जिनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश हो जाए। दोस्तों, एक बहुत ही मशहूर वाकया है मेरे लिए, मुमकिन है कि आप लोग ना सुने हो। मदाइन के बाजार में एक शख्स दाखिल हुआ। वहां जाकर के बाजार में कुछ चीजें उन्होंने खरीदी। कुछ चीज खरीदने के बाद एक शख्स जो अमीर होता है, पैसे वाला होता है, वह चाहता है कि उनका सामान कोई दूसरा आदमी उठा ले और उठा करके उनके घर पहुंचा दे, गाड़ी में पहुंचा दे। जो बड़े आदमी होते, अमीर आदमी, जिनको अल्लाह पैसा दिया होता है, वो अपना सामान खुद से नहीं उठाता है, हाँ, खरीदता है और चाहता है कोई नौकर आए मेरा सामान उठा करके उनके घर पहुंचा दे, गाड़ी में पहुंचा दे। ऐसा होता है ना। एक शख्स मदाइन, सुनिएगा गौर से, एक शख्स मदाइन के बाजार में आया, कुछ सामान उन्होंने खरीदी और सामान खरीदने के बाद देखा इधर उधर एक गरीब किस्म का आदमी था, फकीर किस्म का आदमी देखने में लगा उसको। कहा कि आए फला आदमी आओ और मेरे सामान को चलो मेरे घर तक पहुंचा दो। उस आदमी ने उनके सामान को उठा लिया और चलने लगा। जब रास्ते में जा रहा था तो लोगों की एक बड़ी टीम, लोगों की एक बड़ी भीड़, लोगों की एक जमात उनसे सलाम कर रही थी कि अस्सलामु अलैकुम,
या अबा अब्दुल्लाह, कुछ आगे बढ़ा, लोगों की एक टीम ने फिर उनसे सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह। वह आदमी जो उनके साथ था, जिनका सामान वो उठाए हुआ था, उसने पूछा भाई आप कौन है? हाँ, गरीब की तरह लगते हो, तुम्हारे कपड़े अच्छे नहीं हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि सारे लोग तुमसे सलाम कर रहे हैं, क्या बात है, तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूं। चलो, तुमको वहां दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम आगे बढ़ो। आगे बढ़ा, जो लोग भी उनको देख रहा था, रास्ते से जिस आदमी का गुजर हो रहा था, सारे लोग खड़े हो जा रहे थे और सलाम कर रहे थे, अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह। इस आदमी को जब रहा नहीं गया तो एक आदमी को बुला के पूछता है, यार ये कौन है जो मेरा सामान उठा के जा रहा है? इसको सब आदमी सलाम कर रहा है, हाँ, ये कौन है? कुछ बोल भी नहीं रहा है। ये पूछता हूं तो कहता है मैं अल्लाह का बंदा हूं। हाँ, उन्होंने कहा कि आप इसको नहीं जानते हैं? कहा कि नहीं जानता हूं। कहा कि मदाइन के बादशाह है, मदाइन के लीडर हैं, मदाइन के खलीफा हैं, हाँ, इनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, ये मदाइन इनके ऑर्डर से चलता है, इतनी बड़ी शख्सियत है ये। हाँ, जाके कहा कि मैं शर्मिंदा हूँ, ऐसा कीजिए कि मेरा झोला मुझे दे दीजिए, मेरा सामान मुझे दे दीजिए, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं आपको नहीं पहचान सका, आप इतने बड़े आदमी हैं। उन्होंने कहा भाई मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं फकीर आदमी हूँ, जब तक मैं तुम्हारे सामान को तुम्हारे घर तक न पहुँचा दूँ तब तक मैं इस झोला को नहीं रख सकता हूँ। किसने कहा मैं बड़ा आदमी हूँ? बड़ा वो होता है जिससे अल्लाह राजी हो जाए, और ये काम मैं अल्लाह को खुश करने के लिए कर रहा हूँ। बड़ा वो आदमी होता है जिनकी आखिरत अच्छी हो। तुम किसको बड़ा कहती हो? जो बादशाह वो बड़ा है? नहीं बड़ा है। जो सरपंच है वो बड़ा है? नहीं बड़ा है। जिनके पास पैसे हैं वो बड़ा है? नहीं है। किसको तुम बड़ा कर रहे हो? मैं अल्लाह का एक हकीर बंदा हूँ, मैं अल्लाह का एक गरीब बंदा हूँ, मैं अल्लाह का एक मोहताज बंदा हूँ, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ। मैं ये काम करके बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे झोला उठा करके मैं अमीर बनना चाहता हूँ। और अमीर लोग कब होता है? जब अल्लाह खुश हो जाए, जब अल्लाह खुश हो जाए तब आदमी अमीर होता है। अल्लाह के नबी ने पूछा सहाबा की जमातों, सहाबा किराम ने कहा बताइए या रसूलल्लाह क्या बात है? तो अल्लाह के नबी ने कहा आप जानते हो गरीब कौन है? तो सहाबा ने जवाब दिया अल मुफलिसु फीना मल्ला दिरहम लहु वला मता, के हम में मुफलिस और गरीब वो आदमी है जिनके पास धन नहीं है, जिनके पास संपत्ति नहीं है, घर में पंखे नहीं है, जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है, घर में एसी नहीं है, घर के ऊपर छत नहीं है, गरीब वही आदमी होगा ना। अल्लाह के नबी ने कहा कि ऐ सहाबा की जमाअतो, तुम्हारा जवाब गलत है। इन्नल, सुनो गरीब कौन है, गरीब कौन है ये सुनो, और अमीर कौन है ये सुनो। इन्नल मुफलिसा मिन उम्मती याती यौमल क़यामा बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन। मुफलिस और गरीब वह आदमी है जो कल क़यामत के दिन आएगा नमाज पढ़कर, व सियामिन और रोजा रखकर, व ज़कातिन ज़कात देकर। नमाज पढ़ा होगा, नमाज पढ़ी होगी, ज़कात दिया होगा, रोजा भी रखा होगा, लेकिन वयाती कद शतम हादा, लेकिन उन्होंने किसी को गाली दी होगी, वो क़ज़फ़ हादा, किसी पर इल्जाम लगाया होगा, वो सफक दम हादा, किसी का खून बहाया होगा, और इस तरीके से उन्होंने काम किया होगा। कल क़यामत के दिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके फाइल को खोलेगा तो फरिश्ते जवाब कहेगा, इलाही
इन्होंने बहुत नमाज पढ़ी है, इन्होंने रोजे भी रखे, इन्होंने ज़कात भी दिया, लेकिन इनके पास अमाल तो बहुत ज्यादा है, लेकिन एक तरफ इन्होंने किसी की जमीन हड़प ली है, एक तरफ इन्होंने किसी को गाली दी है, और एक तरफ इन्होंने किसी को बुरा भला कहा है, और एक तरफ इन्होंने किसी का खून बहाया है। इलाही, अल्लाह कहेगा फरिश्तों हिसाब किताब शुरू करो, है ना, हिसाब किताब शुरू करो। हिसाब जब किताब लेना शुरू करेगा तो उस आदमी को बुलाया जाएगा और कहेगा कि तुमने इसको गाली दी थी, याद है? वो कहेगा हाँ गाली दी थी, अब तुम इस गाली का बदला कैसे दोगे? अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा फरिश्तों उस आदमी की नेकी इस आदमी को दे दो। फिर एक और आदमी को बुलाया जाएगा और कहेगा कि आए हाजी, आए नमाजी, तुमने इसकी जमीन हड़प ली थी, याद है? वो कहेगा हाँ याद है। उसके बाद कहेगा तुमने इस मामले को मरने से पहले क्लियर नहीं किया था, याद है? वो कहेगा हाँ याद है। कहेगा अब क्या करोगे? न तुम्हारे पास पैसे हैं, न तुम्हारे पास धन दौलत है, न जमीन है, अब इस मामले को क्लियर कैसे करोगे? और जब तक तुम अपने मामले को क्लियर नहीं कर लोगे तब तक तुम जन्नत में नहीं जा सकते हो। वह मजबूर बेबस आदमी क्या करेगा? कहेगा क्लियर कीजिए। कैसे क्लियर होता है? फरिश्ते उस आदमी को जिसकी जमीन हड़पी होगी उस आदमी को नेकी देगा। क्या देगा? इस आदमी की नेकी उसको दे देगा। फिर कोई और आदमी आएगा जिसके ऊपर जिसको उन्होंने इल्जाम लगाया होगा, फरिश्ते उसकी नेकी उसको दे देगा। अभी मामला क्लियर नहीं होगा, मामला क्लियर नहीं हुआ होगा कि इसकी नेकी खत्म हो गई होगी। वो अल्लाह को कहेगा इलाही ये नमाजी शख्स, ये ज़कात देने वाला शख्स और ये रोजा रखने वाला शख्स की नेकियां खत्म हो चुकी है, नेकियां खत्म हो चुकी, लेकिन इसके मामलात क्लियर नहीं हुए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा कि जब मामलात क्लियर नहीं हुए हैं अब तक, तो ऐसा करो कि अब जिसकी जमीन हड़पी है उनके गुनाह इसके ऊपर डालना शुरू करो। ये हदीस में बोल रहा हूँ, ये मैं हदीस बयान कर रहा हूँ। उनके गुनाह इसके ऊपर डालना शुरू करो। अब गुनाह डालने का काम शुरू होगा। मामला ऐसे ही होगा ना, जब गुनाह उसका मामला क्लियर हो जाएगा, फरिश्ते जवाब देंगे, अल्लाह को कहेंगे कि या इलाही इनका मामला क्लियर हो चुका है, लेकिन ये शख्स तो अब गुनाहों में डूब गया। इन्होंने इतने क्राइम करके आए थे कि अब तो ये गुनाहों में डूब के अब क्या करें? अल्लाह कहेगा क्या करना है? करना क्या है? जाओ, जहन्नम तैयार है, मुंह के बल घसेटते हुए जहन्नम में फेंक दो। दोस्तों, ये कयामत का मसला, आखिरत का मसला कोई आसान मामला नहीं है। कोई चीज फ्री में नहीं मिलती है। आप कुरान और हदीस के मुताबिक अमल कीजिए। आप चाहेंगे कि लज्जत हम दुनिया में भी हासिल करें और आखिरत में भी हासिल करें, ऐसा नहीं होता। कुर्बानियां देनी पड़ेगी। आपको नींद लगी हुई है, बिस्तर को फेंक के नमाज पढ़ने आइए। आप दोस्तों के साथ बैठ के बात कर रहे हैं, आपको मजा आ रहा है, लेकिन कुर्बानी और अल्लाह की मोहब्बत ये कहती है फौरन बंद कर दें। जैसे अजान की आवाज आए आप मस्जिद की तरफ दौड़िए। हाँ, आप के पास ताकत है, आप जमीन हड़प करके घर में एसी लगा सकते हैं। घर में एसी तो लग जाएगी, ये दुनिया आपकी संवर जाएगी, लेकिन आप चाहेंगे एसी यहाँ, एसी का मजा यहाँ भी ले और एसी का मजा वहां पर भी ले, नहीं होगा। किसी एक ही जगह आपको एसी का मजा लेना पड़ेगा। हाँ, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि अब आप गरीब की तरह जिंदगी गुजारिए, या कोई उलमा आपको ऐसा नहीं कहता है, बल्कि हैं लज्जत और हलाल तरीके भी। अल्लाह ने हलाल तरीके भी बताए हैं, जिन तरीकों को अपना करके आप दुनिया की जिंदगी को भी अच्छी जिंदगी बना सकते हैं। हलाल तरीके से इसी लगाइए, या नमाज का वक्त हो गया तो आप छोड़ दीजिए, है ना। अगर आप दोस्त आप से बात कर रहे हैं तो उनसे बात करना जो है ना आप छोड़ दीजिए। अगर किसी और आपका बिजनेस व्यापार है, बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, गरचे धोखा है, शैतान भटकाता है, आपको धोखा है। हाँ? अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है ना आपके दुकान को बंद कर देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है जिस हाथ पे आप चल रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके हाथ को तोड़ देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे पैर को छीन लेगा। धोखे में है। हाँ? ये दुनिया धोखा है, आप धोखे में हैं। आपका बिजनेस करोड़ों का चल रहा है, आपको लग रहा है कि नमाज छोड़ करके हम पहले करोड़ पैसा कमाएंगे, नमाज बाद में ही पढ़ लेंगे। अल्लाह की कसम आप धोखे में हैं।
اللہ سب سمجھتا ہے. اللہ کو تعجب ہوتا ہے انسان تم کو کس بات پر غرور ہے. زلزلہ لاؤں گا, تم دکانیں ختم ہو جائیں گی, کہ آپ کینسر کی بیماری دے دوں گا تم کو, ہاں سارے پیسے ختم ہو جائیں گے, موت لے لوں گا, ہاں اپاہج بنا دوں گا, تمہارے ہاتھ چھین لوں گا, کان چھین لوں گا, ناک چھین لوں گا. آئے انسان تم کس کروڑوں کے خواب میں بیٹھے ہو, گرچہ کروڑوں کا بزنس ہو, جب اذان کا وقت ہو جائے دکان کو بند کر دو اور مسجد کی طرف دوڑو. دھوکے میں ہے وہ لوگ, دھوکے میں ہے کہ آپ کو لطف آ رہا ہے, مزہ آ رہا ہے. دوستو اگر موت نہیں آئی ہے تو اپنے آپ کو سنبھال لیجئے, اپنے آپ کو بنا لیجئے اور آخرت کی فکر کیجئے. وقت ہو چکا ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک حدیث پڑھ کے میں اس خطبہ کو یہ خطبہ کو میں ختم کروں گا. بخاری کی سب سے مشہور حدیث ہے, بہت مشہور حدیث, سب سے نہیں بہت مشہور حدیث ہے. ان اول ما یجزا علیہ یوم القیامہ رجل استشہد. کل قیامت کے دن سب سے پہلے جس آدمی کا حساب و کتاب ہوگا وہ شہید آدمی ہوگا. اللہ رب العالمین کہے گا کہ آئے فرشتوں کی جماعت ہو, جاؤ اس شہید کو بلا کر کے لاؤ. اس شہید کو بلایا جائے گا. پتہ ہے شہید کسے کہتے ہیں؟ شہید اس آدمی کو کہتے ہیں جو اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے مر چکا ہو, لڑتے لڑتے مر چکا ہو, ہے نا. اللہ رب العالمین کہے گا جاؤ فرشتوں اس شہید کو بلا کر کے لاؤ. اس شہید کو بلا کر لایا جائے گا. لیکن اللہ کا پہلے قانون ہے. ابھی جو آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, کل اللہ رب العالمین آپ کو یاد دلائے گا, یاد ہے فلاں تاریخ تھی, فلاں دن تھا, فلاں وقت تھا, مولانا تقریر کر رہے تھے, تم تقریر سن رہے تھے. اللہ آپ کی میموری کو, دماغ کو اتنا تیز کر دے گا کہ آپ کو تمام باتیں یاد آ جائیں گی. آپ کو تمام باتیں, وہاں حساب کتاب ایسا نہیں ہوگا اللہ لایا پکڑ کے جہنم میں پھینک دیا. پہلے آپ کو یاد دلایا جائے گا فلاں وقت میں تم نے فلاں گناہ کیا تھا, یاد آئے کہ نہیں؟ آپ انکار بھی کریں گے, حدیث میں ہے, بخاری قرآن میں بھی ہے. انسان جو جھوٹ بولے گا, جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا, لیکن ہاتھ گواہی دے گی, آپ کے پیر گواہی دیں گے, آپ کے بدن کے ایک ایک اعضا گواہی دے گا. مہم یہ ہے کہ پہلے اللہ کا سسٹم یہ ہوگا کہ اللہ آپ کو یاد دلائے گا, اللہ آپ کو یاد دلائے گا کہ تم نے یہ غلطی کی تھی, غلطی. اسی طریقے سے اس شہید کو بلایا جائے گا, فعرفہ نعمہ, اور اس شہید کو اس کی نعمتوں کو یاد دلایا جائے گا. فعرفہ, وہ ان نعمتوں کو یاد کر لے گا اور اللہ کو کہے گا ہاں صحیح بات ہے, میں شہید ہوا تھا, اور الہی یہ سب کچھ تو میں نے تیرے لیے کیا, اس میں تعجب کی کیا بات ہے. مجھے فخر ہے کہ میں تیرے راہ میں لڑتے لڑتے مر چکا تھا. اللہ کہے گا اے میرے بندے, یہی تو تمہاری غلط فہمی تھی, یہی تو تمہاری غلط فہمی تھی. تم لڑے مرے اور تم نے سب کچھ کیا, یہ بات صحیح ہے, لیکن لڑتے وقت تمہارے ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ دنیا کے لوگ مجھ سے خوش ہو جائے, میرے باپ مجھ سے خوش ہو جائے, قبیلے میں میرا نام ہو. اے میرے بندے, یہ سب کرتے وقت تیرے ذہن میں تو یہ بات تھی نہیں کہ اللہ خوش ہو جائے گا, اور کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ فما عملت فیہا, تم کیا کر کے آئے ہو, تو میں جواب دے سکوں کہ میں مر چکا تھا مولا تیرے راہ میں لڑتے لڑتے, اور کیا کرتا. اگر تم میرے لیے کیا ہوتا تو. دوستو اللہ نیت کو دیکھتا ہے, اللہ رب العالمین نیت کو دیکھتا ہے. اس لیے سب سے پہلے اپنے نیت کو بھی ٹھیک کر لیں, اس کے بعد اللہ رب العالمین فرشتوں کو کہے گا کہ فرشتوں فصہب علی وجہہ حتی القی فی النار, کہ فرشتوں اس کو پکڑو اور منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر ڈال دو. اسی طریقے سے جو دوسرا ہوگا رجل تعلم العلم وعلمہ, اللہ رب العالمین ایک آدمی کو بلائے گا جنہوں نے علم حاصل کیا ہوگا اور علم دوسروں کو سکھایا بھی ہوگا, وہ قرأ القرآن, قرآن بھی پڑھا ہوگا. اللہ رب العالمین کہے گا یاد ہے مولانا صاحب, قاری صاحب یاد ہے نا, آپ امام تھے, محدث تھے, مدرسہ چلاتے تھے, بہت بڑے آدمی تھے, منبر پر تقریر کرتے تھے, یاد ہے نا. وہ کہے گا مجھے سب یاد ہے. اللہ پوچھے گا فما عملت فیہا, تم کیا کر کے آئے ہو. وہ کہے گا مولا میں, آپ تو سب بول ہی رہے ہیں, میں نماز پڑھا ہوں, نماز پڑھایا ہوں, قرآن پڑھا ہوں, حدیث پڑھا ہوں, حدیث پڑھایا ہوں, قرآن پڑھایا ہوں لوگوں کو, میں امام تھا, میں خطیب تھا, میں محدث تھا. اللہ کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے, تمہارے دماغ میں یہ بات نہیں تھی کہ تم یہ سب اللہ کے لیے کر رہے ہو, چند پیسوں کے لیے کر رہے تھے, شہرت کے لیے کر رہے تھے, ناموری کے لیے کر رہے تھے. اللہ کہے گا فرشتوں فصہب علی وجہہ حتی القی فی النار, فرشتوں پکڑو اور منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دو. دوستو بخاری کی حدیث میں سنا رہا ہوں آپ کو, اور لاسٹ میں اللہ ایک مالدار شخص آئے گا, ایک مالدار شخص اور امیر شخص آئے گا, اور اس سے پوچھے گا پتہ ہے بادشاہ صاحب, یاد ہے نا تم بہت بڑے مالدار تھے. وہ کہے گا ہم کو سب یاد ہے.
اللہ رب العالمین کہے گا فما عملت فیہا، تم کیا کر کے آئے ہو؟ وہ آدمی کہے گا ما ترکت من سبیل تحب ان ينفق فیہا الا انفقت فیہا لک، کہ کوئی بھی ایسا راستہ نہیں تھا جہاں لوگوں نے آواز دی کہ یہاں پر پیسے چاہیے، میں نے وہاں پر اپنا پیسہ دیا، غریب کی بیٹیوں کی شادی کروائی، مدرسے بنوائے، ہر جگہ میں کام کیا ہوں، اب میں کیا کرتا؟ اللہ کہے گا کہ تم نے ایک غلطی کر دی، تم اپنے پیسے کو خرچ کرتے ہوئے تم نے یہ سوچا کہ ہر جگہ میرا نام اور چرچا ہوگا، تمہارے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ میں یہ سب کچھ اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ لوگوں، آسانی سے نہیں ملے گی جنت، قربانی دینی ہوگی، یا تو جنت حاصل کرے یا دنیا حاصل کرے۔ اللہ حکم دے گا فرشتوں پکڑو اور منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دو۔ اب دعا کا وقت آیا ہے، دعا کیا کریں گے ہم؟ آپ دعا کیا کیجئے گا؟ ہاں یہی دعا کریں گے نا کہ الہی ہم نادان تھے، ہم نادان ہیں مولا، الہی تو ہمارے آخرت کو سنوار دے مولا، کہیے آمین۔ الہی تو ہمیں نمازی بنا دے مولا، الہی ہمارے جو سماج دین سے بھٹکے ہوئے مولا تو اس کو دین پر لا کر قائم کر دے مولا۔ ایک غلط فہمی لوگوں میں ہے کہ وقت ہے ہم توبہ کر لیں گے، توبہ قبول ہو جائے گا، توبہ قبول ہو جاتا ہے، لیکن اگر اچانک آپ کی موت ہو گئی تو توبہ کا موقع نہیں ملا تو لوگوں میں ایک بڑی غلط فہمی ہے ابھی وقت ہے توبہ، کوئی ضروری کہ ہم آج مر جائیں گے، اور ہوتا بھی اکثر لوگ نہیں بھی مرتا ہے نا، اکثر لوگ نہیں بھی، اتنے لوگ ہیں نا، اکثر ایسا بھی ہوگا کہ کل سارے لوگ نہیں مریں گے ہے نا، لیکن اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کوئی لوگ مر بھی جاتا ہے، ہوتا ہے نا، تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ ہمیشہ توبہ کرتے رہیں، اللہ کے قریب آئیں، ایسا نہ ہو کہ آپ بغیر توبہ کیے ہوئے مر جائیں۔ ہاں ہم اللہ سے دعا کریں، الہی جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام پر خاتمہ ہو، ہمارے زبان سے شہادت کے کلمات ادا ہو رہے ہوں، لا الہ الا اللہ کے کلمات ادا ہو رہے ہوں، اور الہی جب ہمارا موت ہو، ہماری موت کا وقت ہو، ہمارا خاتمہ ہونے کا وقت ہو تو ہم خوش ہوں، ہمارے اوپر کوئی افسوس نہ ہو، خوش ہوں کہ ہم نے اپنی زندگی میں اچھے کام کیے تھے، اب میں جا رہا ہوں، کوئی بات نہیں ہے۔ دوستو اللہ ہم سب کو توفیق دے اچھی زندگی گزارنے کی الہی، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو مولا، اور جو لوگ مر چکے ہیں، جو لوگ دنیا میں نہیں ہیں، جو لوگ مر چکے ہیں الہی ان سے بشری غلطی ہو گئی، انسان ہونے کے بنا پر کچھ غلطیاں ہو گئی مولا، وہ آدمی آپ سے بھیک نہیں مانگ سکتا ہے، آپ ان کے بچے ہیں یہاں پر، ان سے بھیک مانگیے، اپنے باپ کے بدلے میں بھیک مانگیے، اپنے بچوں کے بدلے میں بھیک مانگیے، اور اللہ کے لیے کچھ صدقہ کیجئے، مسجد میں پنکھا لگا دیجئے، کہیں پر ایسا کام کر دیجئے کہ کیا کہتے ہیں آپ کے ماں کو باپ کو جو ہے نا ثواب ملتا رہے، صدقہ جاریہ کہتے ہیں، صدقہ جاریہ کہتے ہیں، اس طرح کا کام کیجئے، یا اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیجئے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ دوستو آخر بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ممکن ہے کہ آپ میں سے اکثر کے لیے میں ایک نیا چہرہ ہوں، میں جامعہ سلفیہ جنک پور سے آیا ہوں۔ جامعہ سلفیہ میں پیچھے ایک بلڈنگ بن رہی ہے، نئی بلڈنگ بن رہی ہے جو ہے نا، تو وہاں کچھ پیسے کم ہو رہے ہیں، کچھ پیسے کم ہو رہے ہیں، تو آخر یہ پیسے کہاں سے پورا ہوگا؟ دو آپشن تھا، یا تو چھوڑ دیں یا اس کو جاری رکھیں۔ جاری کیسے رکھیں گے؟ تو ہم گاؤں گاؤں جا رہے ہیں، لوگوں کو آواز دے رہے ہیں کہ آپ لوگ اس میں تعاون کیجئے، اور پھر جب آپ اس میں تعاون کریں گے نا، ایسا نہیں کہ تعاون کریں گے اور یہ معاملہ ختم ہو گیا، آپ کے پیسے ختم ہو گئے، نہیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے، وہاں سے شروع ہوگا۔ آپ نے اپنے گویا کہ آپ نے اپنے پیسے کو اللہ کے راستے میں جمع کر دیا ہے، کل قیامت کے دن اللہ سے خود پوچھیں گے آپ اتنا کیسے آ گیا، اتنا کیسے ہو گیا، میں تو اتنی نیکیاں میں نے تو نہیں کی تھی۔ اللہ کہے گا تم نے جو پیسے لگائے تھے نا، آپ یہ نہیں سوچیے گا کہ مولا چندہ لینے کے لیے ایسا کر رہے ہیں، کچھ لوگ کی غلط فہمی ہوتی ہے کہ مولا چندہ لینے کے ایسا نہیں، آپ کہیں بھی چندہ دیجئے، ہے نا، اسی مسئلے میں ضرورت ہے، جو بھی لوگ خیر کا کام ہو، ہاں ایسا نہیں کہ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ تمام دھن دولت دے دیجئے، یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں، ہے نا، لیکن اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو آپ دیجئے، غریبوں کو دیجئے، یتیموں کو دیجئے، یہی زندگی ہے، یہی زندگی کی حقیقت یہی ہے، بقیہ سب کچھ دھوکہ ہے۔ نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، اچھی زندگی گزاریے، اپنے بچوں کی پرورش بھی کیجئے، اور جہاں پر بھی خیر کا کام ہو رہا ہو
अल्लाह का काम हो रहा हो, दीन का काम हो रहा हो, वहां पर आप ताउन दी, चाहे वो जो भी जगह हो, है ना। लोग जामे सल्फिया के लिए कोई दूसरा आदमी तो काम नहीं करेगा, आप अपनी मस्जिद के लिए आप ही काम कीजिएगा ना। तो हम वहां से आए हैं, आप लोगों में से जो भी मुयस्सर हो आप लोग क्या कहते हैं उसमें ताउन करने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इसका बेहतर बदला देगा, और फिर इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन आप इनको देखेंगे। जब तक वो जामिया रहेगा तब तक जो है ना आपको सवाब मिलता रहेगा। इस मस्जिद में अगर आप एक पंखा लगा देंगे ना, तो हदीस के मुताबिक जब तक ये पंखा चलेगी, लेकिन पंखा हलाल पैसे का होना चाहिए, हराम पैसे का नहीं। पंखा हलाल पैसे का होना चाहिए, कबूल भी होना चाहिए। हज करके आएंगे तो हज कबूल भी होना चाहिए, तब उसका सवाब मिलेगा ना आपको। नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज कबूल भी होनी चाहिए, तब तो सवाब मिलेगा। हाँ, तो जब तक ये पंखा चलेगा, अगर कबूल हो गया अल्लाह के हक में, तब तक आपको सवाब मिलता रहेगा। दोस्तों, ये सारी बातें थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको तौफीक दे कि हम इस दुनिया को वैसे ही गुजारें जिस तरह गुजारने का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें हुक्म दिया है। आमीन या रब्बुल आलमीन।